کتنی ہے. تنقید برائے اصلاح میں آپ اس کو لے لیجئے. ایک جنرل عرض کر رہا ہوں میں، معروضات آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس سے بڑا عالمی اور کیا ہوگا کہ باپ کے جنازے کے لیے ورثاء کو، میت کے متولیوں کو ایک عدد مولوی کی حاجت پڑتی ہے. وہ ڈھونڈتے ہیں پڑوس کی مسجد میں، ادھر رکھ امام صاحب نہیں ہے تو اگلی مسجد میں چلے جاؤ، باپ کا جنازہ رکھا ہے یا اس کی ڈیڈ باڈی رکھی ہے، اس کو غسل دینا ہے، کفن لکھنا ہے، کفن پہنانا ہے، جنازہ پڑھانا ہے. سوچئے کیا یہ حقوق والدین میں سے نہیں تھا؟ بے شک. کیا یہ والدین اس چیز کے حقدار نہیں تھے کہ ان کا بیٹا جس کے لیے باپ نے نہ دوپہر کی دھوپ دیکھی، نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، اور اس سے بھی بڑی معذرت کرتے ہوئے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، میرا بیٹا پڑھ جائے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ایم فل کر لے، پی ایچ ڈی کر لے، بزنس مین ہو جائے. دنیا میں شاید کہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا، باپ وہ واحد ہستی ہے دنیا بھر میں. باپ مثال کے طور پہ میرا باپ اگر مزدوری کرتا ہے تو میرے باپ کی تمنا یہ کہ میرا بیٹا مزدور بنے. کل اس کی تمنا کم از کم اور بھی کچھ نہ تو اور بھی کچھ نہ تو ایک چھوٹے موٹے لیول کا میرا بیٹا سرکاری افسر تو لگ جائے. ہمیشہ ہر باپ کی تمنا رہے میرا بیٹا مجھ سے آگے نکلے. میں نے اگر جوتی، میں کسی کی کاسٹ پہ طنز نہیں کر رہا، اگر میرے باپ نے جوتیاں سی کے مجھے پڑھایا تو میرے باپ کی یہ تمنا ہے میرا بیٹا بھی روڈ پہ بیٹھ کے جوتیاں سیے، میرا بیٹا بھی درزی کی دکان پہ بیٹھ کے کپڑے سیے، میرا بیٹا بھی کسی کی شاپ کے اوپر نا وہ ٹی بوائے کھڑا ہو. نہیں ہے باپ کی بھی خواہش. باپ کی خواہش میرا بیٹا پڑھ لکھ جائے، اعلیٰ افسر بن جائے، نکل جائے، اس سے آگے چلا جائے. مگر اس سے بڑی اس باپ کی بدنصیبی کیا ہوگی کہ اسی باپ، جس باپ نے میرے لیے حلال حرام بھی نہ دیکھا، دھوپ نہ دیکھی، کیا کچھ نہیں کیا، آج بیٹا اسی باپ کا جنازہ اس کے لیے بلکہ یوں کہ یہ دعائے مغفرت بھی نہیں کرتا. یہ ہمارا المیہ ہے. یورپ سے اٹھنے والی ہر برائی کو ہم لوگوں نے ویلکم کیا ہے. ہم نے شاید کہ انگریز کے پیچھے چلنے میں فخر محسوس کیا ہے. ہم نے کہا ہماری ترقی کا زینہ یورپ سے ہو کے گزرتا ہے. ہم سمجھے کہ شاید جس طرح انگریز نے 3 پیس پہنا، ٹائی پہنی، پٹاخ پٹاخ کر کے چلا، جینز پہنی، اس نے جو ہمیں پہنا ہے ہم نے مرحبا کہا، ویلکم کہا، پہن لیا. بہت ہم اس کے پیچھے آگے چلے گئے. حالانکہ اللہ جانتا ہے. آپ ہمارے اسلاف کی زندگی اٹھا کے پڑھیے، ان کی سیرت کو پڑھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت طیبہ کو پڑھیے. علماء بیٹھے ان سے پوچھئے، اگرچہ پیڑ پہ پتھر باندھے صحابہ نے مگر ان کا دبدبہ روب کیسر و کسریٰ اپنے محلات میں بیٹھ کے کام جاتے تھے. حضرت میں ذہن میں واقع آ رہا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور تھا. فاروق اعظم کا کیسر روم کے بادشاہ کو کیسر بولا جاتا تھا. کیسر روم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک وفد بھیجا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیمیائے سعادت میں یہ واقعہ لکھا، اور لباب الاحیاء یہ ایک اور کتاب امام غزالی کی، اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. لباب الاحیاء میں بھی، کیمیائے سعادت میں بھی، دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے. دونوں بھی امام غزالی ہی رہتے ہیں دونوں جگہ پہ. بال اتفاق 5ویں صدی کا مجدد امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ 5ویں صدی کا بزرگ اپنی کتاب لباب الاحیاء اور کیمیائے سعادت میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم کے پاس وفد آیا کیسر روم بادشاہ کا. بعض معاملات تھے جن میں معاہدہ طے ہو گیا، اس کے بعد مسلمانوں کا وفد چلا گیا. سوری میری بات پہ پھر ان کا توجہ فرمائیے گا. مسلمانوں کا وفد چلا گیا روم، موجودہ اٹلی، سابقہ روم موجودہ اٹلی میں مسلمانوں کا وفد پہنچ گیا. فاروق اعظم کا زمانہ خلافت ہے میرے آقا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی. اب کیسر روم کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا، یہ جو مسلمان ہوتے ہیں نا یہ اپنے مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتے ہیں، یہ نان مسلم کا ذبح کیا ہوا گوشت نہیں کھاتے، ان کا بکرا ہے، مرغی، کوئی بھی چیز ہے یہ نہیں کھاتے. یہ مسلمان کا ذبیحہ ہی کھاتے ہیں. چنانچہ اس نے ایک مسلمان کک کا اہتمام کیا، اس نے کھانا وغیرہ تیار کیا، کھانا بن گیا، دسترخوان بچھ گیا. کیسر اپنے شاہی روب دبدبے کے ساتھ، وجاہت بولیے، جلالت بولیے، کچھ بھی آپ اس کو نام دیجئے، وہ پورے کر و فر کے ساتھ اپنی مسند پہ بیٹھا ہے اور مسلمان زمین پہ دسترخوان لگائے کھانا کھا رہے ہیں. حضور کے صحابہ ہیں سامنے والے. اب ریاست کا ریاست سے معاہدہ ہو رہا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں. ایک وفد آ گیا، مسلمان کا وفد گیا ہوا ہے. اب امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں بیچ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سنت مبارک یہ ہے کھانا کھاتے ہوئے اگر دسترخوان کے اوپر کوئی لقمہ گر جائے، دسترخوان پہ، زمین کی بات نہیں ہو رہی، دسترخوان کے اوپر کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے پونچھ کے صاف کر کے کھا لینا سنت ہے. بلکہ امام غزالی نے یہ حدیث پاک بھی لکھی ہے
کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اس طرح لقمہ اٹھا کے کھا لے گا اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے گا، نوید ہے بخشش کی۔ اب دیکھیں میری بات پہ تھوڑی مزید عرض کروں، توجہ فرمائیے گا۔ اب صحابہ کرام کھانا کھا رہے، ایک صحابی کے ہاتھ سے وہ لقمہ گر گیا، دسترخوان پہ گر گیا، وہ لقمہ پڑا دسترخوان کے اوپر۔ اب آپ نے لقمہ ارد گرد میں تو بغل میں صحابہ ہی بیٹھے تھے نا، انہوں نے سمجھ گیا کہ لقمہ اٹھائے گا، اس کو صاف بھی کرے گا، کھا بھی لے گا، اور سامنے کون بیٹھا ہے؟ کیسر روم بادشاہ بیٹھا ہے، عیسائیوں کا بہت بڑا جو ہے نا پاور، سپر پاور بیٹھا ہے، ان کا آل ان آل جو ہے نا پریزیڈنٹ بولے یا پرائم منسٹر، جو بھی اس وقت ان کا تھا، پرائم منسٹر ہوتا تھا یا پریزیڈنٹ جو بھی ہوتا تھا، بہرحال آل ان آل ان کی جو ہے نا پرسنالٹی بیٹھی ہے۔ اب ان نے لقمہ اٹھا کو نہیں ماری اس طرح، بھائی خیال کرنا سامنے کون بیٹھا ہے، دیکھنا کون بیٹھا ہے، یہ کیا سمجھے مسلمان ایسے ہیں ایک لقمہ اٹھا لیتے ہیں؟ اللہ اکبر، حضور کے صحابی کا جذبہ دیکھیں، سنت پہ عمل کا جذبہ دیکھیں۔ آج ہمیں داڑھی رکھتے شرم آتی، میں معذرت سے بات عرض کر رہا ہوں، مجھے معذرت بھی بڑی کر رہا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے پھر کہیں گے مولوی ہمیں پتہ کیا کچھ سنوا گیا، اس لیے میں بار بار معذرت کروں۔ آپ پتہ ہے نا مولوی یار بڑے سنوا جاتے ہیں، مولوی بڑے متشدد ہوتے ہیں، بڑے یہ ہوتے ہیں، بڑے وہ ہوتے ہیں، اللہ خیر کرے، مولوی بخشے گے تو ہم بخشے جائیں گے، اللہ کرے آپ پہلے بخشے جاؤ۔ یہ ایک جملہ بن گیا ہمارے یہاں نا، نماز پڑھنا ہم نے مولوی کے کھاتے میں ڈال دیا، قرآن پڑھنا مولوی کے کھاتے میں ڈال دیا، تراویح مولوی کے کھاتے میں، رمضان مولوی کے کھاتے میں، داڑھی مولوی کے کھاتے میں، پگڑی مولوی کے کھاتے میں، نبی کی سنت مولوی کے کھاتے میں، سب چیز ہم نے مولوی کے کھاتے میں ڈال دی، اور خود یار یہ مولوی بخشے گے نا ہم پہلے بخشے جائیں، یہ جملہ ہوتا ہے عوام الناس، اللہ کرے آپ پہلے بخشے جاؤ، ہماری دل کی دعا آپ پہلے بخشے جاؤ، مگر خدارا اتنا تو اپنے ساتھ وفا کر کے جاؤ نا۔ حضور امیر المجاہدین علیہ رحمت فرماتے تھے اتنا تو بندہ اپنے ساتھ مخلص ہونا، اپنے ساتھ اتنا تو اپنے ساتھ مخلص ہونا کہ خود کو جہنم سے بچا کے جنتی تو ہو کے جائے نا دنیا سے، کم از کم اتنی تو اپنے تن سے اپنے من سے وفا کر کے بندہ جائے نا اپنے آپ سے۔ اور سچی بات ہے باقی بندہ اتنا تو اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہونا، یہ کون سا اخلاص پن ہے؟ میرا یہاں پلاٹ ہے تو وہاں، یہ مخلص پن نہیں ہے، میرا یہاں پلاٹ وہاں پلاٹ ہو جائے، یہاں اکاؤنٹ ہے تو اس بینک میں بھی میرا اکاؤنٹ کھل جائے، بینک بیلنس ہو جائے، سائیکل ہے تو موٹر سائیکل، کار مرسڈیز، پتہ نہیں ان خواہشات نفسانی میں ہم کہاں آگے چلے جا رہے ہیں۔ میں معذرت بھی کروں کہ 2 منٹ زیادہ لو بھی جو تو مجھے بات آج مکمل تھوڑی کرنے دیجیے گا، کیوں کہ یہ مجھے دل کی بھڑاس آج نکالنے دیجیے گا، میں یوں اچھا چلو کر رہا ہوں آپ کے لیے بات۔ اچھا وہ صحابی رسول جو تم نے کوہنی لگائی، اور بھائی خیال کرنا دیکھ کے سنت رسول کا جذبہ دیکھ کے سامنے سپر پاور بیٹھی ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں ایسے لقمہ اٹھا کے کہتے ہیں کیا اس بے وقوف کے لیے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ حضور کے صحابی کے لفظ ہیں، فرمایا کیا اس بے وقوف کے لیے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ آج مسلمان کو داڑھی رکھتے شرم آتی، منڈواتے شرم نہیں آتی؟ بتائیے میں یہ باتیں کہاں جا کے کروں، کہاں جا کے میں یہ تبلیغ دین کی باتیں کروں؟ بتائیے۔ میں پھر بار بار کروں، میں کسی فرد وحد پہ میری تنقید نہیں ہے، ایک اجتماعی بات عرض کر رہا ہوں، اصلاح کی نیت سے عرض کر رہا ہوں کہ آج مسلمان ہی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز پڑھنا نہیں آتی، نماز اگر پڑھ بھی لیتا ہے تو اس کو نماز، حالانکہ نماز کے علوم سیکھنا یہ فرض ہے، یہ فرض علوم میں سے ہے، بندہ بالغ ہو جائے تو بلوغت کے علم سیکھ، اسلام نے اس کو فرض قرار دیا، شادی شدہ ہو جائے تو نکاح کے احکامات سیکھے، ازواجی زندگی کے احکامات سیکھے، اس نے فرض کیا میرے مذہب اسلام نے اس کو۔ تجارت کرے، فاروق اعظم فرماتے جسے تجارت کے اصول جاتے وہ ہماری مارکیٹ میں نہ آئے، ہماری بازار میں نہ آئے۔ آج ہمیں بے شرعی غیر شرعی کچھ پتہ نہیں، ہم زندگی گزارے جا رہے ہیں بس۔ قرآن نے کتنی خوبصورت بات کی، فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنا دیا؟ کیا تمہیں لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تمہیں غافل رکھا مال کی طلب نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ عَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي أَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ۔ یہ قرآن مجید نے فرمایا جس نے کسی کی پیٹھ پیچھے بدی کی، غیبت کی اور مال کو جوڑ کے رکھا، گن کے رکھا، یہ سمجھتا اس کا مال اس کو بچا لے گا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے، میں انشاءاللہ 9-5 پہ چھوڑ دوں گا، یہ 5 مجھے اضافی دے دیجئے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے،
موت آپ پہنچیں گے حضرت جان واپس کیجئے، کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پھر شن ملی پھر مر گئے۔ یہ تو ہماری زندگی ہے، بی اے کرو گریجویٹ ہو جاؤ جاب کر لو، اس کے بعد بوڑھے ہو گئے پینشن پہ گزار کر لو۔ محترم ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا۔ آخر میں ایک بات عرض کر کے میں بات کو ختم کروں، ہماری مقصد یہ تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں عید والے دن، میں بات ختم کر رہا ہوں اسی بات کے اوپر، بہلول دانا فرماتے ہیں عید والے دن میں عید نماز پڑھ کے آیا۔ یہ حکایتیں جو تھے نا، حکایتیں یہ عبرت کا بڑا بہترین سامان ہوتی ہے۔ میں کبھی کبھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بیان میں نا کچھ کوئی نہ کہیں کوئی ہو جائے، ایڈ ہو جائے، کوئی ذہن میں جو آتا رہتا ہے عرض کر دیتا ہوں۔ بہرحال حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں عید والے دن میں عید نماز پڑھ کے آ رہا تھا، فرماتے میں نے دیکھا ایک مقام پہ چند بچے آپس میں، چھوٹے بچے نابالغ بچے عید والے دن اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے، اخروٹ کے ساتھ۔ بہلول دانا دوسری صدی کا بزرگ ہے۔ اچھا آپ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بچوں کو میں نے کھیلتا تھا، انہیں کے بغل میں انہیں کے پہلو میں ایک چھوٹا بچہ میں نے دیکھا جو لگاتار اشک باری کر رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا، بلک بلک کے رو رہا تھا، ایسا رو رہا تھا کہ اس کی ہچکیاں لگی ہوئی تھی۔ حضرت بہلول علیہ رحمت فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ کوئی غریب بچہ ہوگا، یہ بچے اس کو اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے ہوں گے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، یا پھر ہو سکتا ہے بیچارہ یتیم بھی، اس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہو اور بیچارے کو باپ کی یاد ستا رہی ہو کہ باپ آج ہوتے تو مجھے بھی اخروٹ لے کے دیتے، میں بھی کھیلتا۔ فرماتے بہرحال میں بچے کے قریب کے سر پہ دست شفقت پہ، میں نے کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، یہ بچے تمہیں نہیں کھیلنے دیتے نا، کوئی مسئلہ نہیں، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اخروٹ لے کے دیتا ہوں، تمہارے اپنے اخروٹ ہو جائیں گے، تم ان کے ساتھ کھیلنا۔ حضرت بہلول علیہ رحمت فرماتے ہیں میں نے جیسے یہ بات کی نا، وہ بچہ انتہائی جلال والی، اس نے میری طرف آنکھ دیکھی، سرخی مائلہ، سرخ آنکھوں سے دیکھا، ایسے غضبناک آنکھ دیکھ کر کہا کیا ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت بہلول فرماتے مجھے جھٹکا لگا، میں حیران و ششدر ہو گیا کہ بابا یہ بات کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ، نابالغ بچہ جو شاید کبھی شعور اور عقل کی دنیا کو بھی نہ پہنچو، اتنی بڑی بات کر دی اس نے۔ حضرت بہلول علیہ رحمت فرماتی ہے میں نے دوسرا سوال برجستہ فوراً فی البدیہہ دوسرا سوال کیا، میں نے کہا بیٹا پھر ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ اب اللہ والے کا چہرہ آپ کو بتا نا، وہ بڑے نورانی چہرے ہوتے ہیں اللہ والوں کے نا، بزرگوں کے چہرے بڑے سبحان اللہ دل کش بندہ کھنچتا چلا جاتا ہے، ان کے چہرے کی نورانیت ایسے ہوتی ہے اللہ والوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، چہرے پہ داڑھی ہو، سر پہ امامے کا تاج ہو، وجاہت ہو، اور سینے میں رب ذوالجلال کا کلام پاک بھی ہو، پھر وہ بھی رموز و اسرار کے ساتھ بندہ جاننے والا ہو، سبحان اللہ کہ یہ ہیبت ہوتی ہے نا۔ بچے نے ایسے دیکھا، کہا کس نے پیدا ہوئے؟ پھر آپ فرماتے میں نے سوال کیا، بچے نے میرے چہرے کو دیکھ کر کہا حضرت آپ کے چہرے کی وجاہت، آپ کے چہرے کی نورانیت بتا رہی ہے کہ آپ کوئی دیندار شخصیت ہے، کوئی دین متین کو سمجھنے والے ہیں، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ فرماتے میں نے کہا بیٹا پھر مجھے قرآن کی کوئی آیت سناؤ نا۔ کہتے آپ نے یہ آیت پڑھ دی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا بیٹا پھر تم رو کیوں رہے تھے؟ بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے تمہاری اشک باری تھی، ہچکیاں لگی تھی۔ سنیے گا، میری تقریر بھی ختم، بات بھی ختم، سنیے گا۔ بچے نے جواب کیا دیا؟ کہا حضرت بات دراصل یہ ہے کہ آج جب فجر کی نماز پڑھ کے میں آیا نا اپنے گھر میں، بچہ کہہ رہا ہے نابالغ بچہ، اور ہماری فجر بستر پہ، ظہر شاپ پہ، دکان پہ، دفتر میں، کام کاج میں، عصر دکان سے بند کرتے ہوئے یا دکان کو سنبھالتے ہوئے یا پھر دفتر سے واپس آتے ہوئے یا سفر میں عصر گئی، مغرب گھر پہنچتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، بچوں کو وقت دیتے ہوئے، عشاء ہوٹل پہ دوستوں کے ساتھ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، فجر میں پہلے کہے گا بستر پہ۔ یہ ہماری زندگی ہوگی۔ میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا دن لہو میں کھونا تجھے، لہو یعنی فضولیات، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی، خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس جزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ارے نہ خدا کا خوف ہے نہ نبی سے شرم ہے، کچھ تو ہونی چاہیے نا، کچھ تو ہونی چاہیے۔ بندہ سوچے تو سوچے، یقین کیجئے میرے ذہن میں کافی مواد تھا مگر وقت کی قلت دامن گیرا ہے، میں اسی بات کو مکمل کر لوں۔ آپ نے فرمایا، بچہ کہنے لگا حضرت میں جب فجر نماز پڑھ کے آیا نا، میری امی نے کہا بیٹا آج عید کا دن ہے۔ یہ چھوٹے بچے کا مقام عبرت ہے، وہ کیسی عبرت کی باتیں کر رہا ہے، میں مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کے وہ عبرت کا پیغام دے رہا ہے۔
کہنے لگا جب فجر کی نماز پڑھ کے گھر آیا میری امی نے کہا بیٹا عید کا دن ہے، کوئی سویٹ ڈش کوئی میٹھی چیز بناتے ہیں گھر میں، بیٹا جلد سے لکڑیاں چن کے لاؤ۔ فرماتے میں لکڑیاں چن کے لایا، امی جان نے پتھر کو رگڑا آگ جلانے کے لیے، مگر چنگاری جلی، آگ لکڑی نے چنگاری کو نہ پکڑا، آگ کو نہ پکڑا۔ میری امی نے پھونک لگائی، میری امی نے کہا بیٹا پنکھے کو لے کے آؤ، میں نے پنکھا لگایا، پھونک لگائی، کچھ کیا، آگ روشن نہیں ہو رہی۔ پھر میری امی نے کہا بیٹا چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چن کے لا۔ کہتے میں نے لکڑی چھوٹی چھوٹی جو تھی نا وہ چن کے لایا، میری امی نے ان کو رکھا، لکڑیوں کے اوپر رکھا، پھر آگ لگائی، فوراً آگ لگی۔ بس اسی چیز نے مجھے رلا دیا۔ فرمایا اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ یہ بچے کا خوف خدا کا ہے۔ کہا حضرت اگر جہنم میں اللہ جل وعلا نے مجرموں کو ڈالا اور بڑے بڑے مجرم گئے اور آگ نے بالفرض، یہ تخیل ہے، آگ نے بالفرض ان مجرموں کو نہ پکڑا اور میری اسی عمر میں فوتگی ہوگی، ڈیتھ ہوگی، انتقال ہو گیا، اور رب نے کہا چلو آگ نہیں پکڑتی بڑے مجرم کو تو چھوٹے بچوں کو ڈالو، اب اس چیز نے مجھے رلا دیا۔ میں یار آپ سوچیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ فرماتا ہے ارجی، لوٹا اپنے رب کی طرف، لوٹا اپنے رب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ جناب سید ارشاد سے سب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، دکھ کا نور بنائے، عثمان بن صبر پہ اجر عطا فرمائے، آمین وما علینا۔